ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ استاد صادق، میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر اسے آواز دی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، ورنہ اصولاً تو مجھے وہاں بے دھڑک آنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر استاد صادق خدا نخواستہ کسی وجہ سے پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً دشمن وہاں میری گھات میں بیٹھا ہوتا۔ میں یہاں ہوں، مجھے استاد صادق کی آواز تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں 3 درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک پھیلے ہوئے گھنے درخت کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اگر وہ مجھے آواز نہ دیتا تو میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہتا۔ چلے سر، ہمیں فی الفور یہاں سے دور جانا ہوگا۔ ان درختوں کے نیچے جا کر میں نے نظریں اٹھائیں، مگر اس بار بھی مجھے گھنی شاخوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر شاخوں میں حرکت ہوئی اور استاد صادق کا چہرہ نظر آیا۔ مشن کا کیا ہوا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ سر الحمدللہ کامیاب لوٹا ہوں، مگر اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ ذیشان، مجھے لگتا ہے میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہو گئی ہے، پاؤں سوج گیا ہے۔ اس پاؤں کے ساتھ چلنا ایک خواب ہی ہوگا۔ اس کی آواز میں گہرے تعصب کی جھلک تھی۔ مگر سر، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا۔ اس نے کہا، میری مانو تو تم نکل جاؤ، کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دونوں کی شہادت سے بہتر ہی ہوگا۔ اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو، اب تک آپ کافی دور نکل گئے ہوتے۔ صحیح کہا، میں اطمینان سے بولا۔ ویسے مجھے امید ہے ان درختوں پر 2 آدمیوں کے چھپنے کی گنجائش ہے۔ بیوقوف مت بنو ذیشان، اس نے مجھے ڈانٹا۔ اگر یہ بیوقوفی ہے تو میں بیوقوف بھلا۔ میں رائفل کندھے سے لٹکا کر درمیان والے درخت پر چڑھنے لگا۔ جانتے بھی ہو ایک سنائپر تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اتنی محنت اور خرچ کے بعد بھی کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ وہ زچ ہو کر بولا، وہ مشن تھا اور یہ عبادت ہے۔ میں ایک مضبوط شاخ منتخب کر کے چھپنے کے لیے مچان بنانے لگا۔ ذیشان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ استاد جی، ایک بات کہوں؟ کہو۔ آپ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، تفصیل نہیں سنو گے؟ سنا دو یار، وہ بے بسی سے بولا، اور میں اسے تفصیل سے اپنی کارروائی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران میرے ہاتھ اپنے کام سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ تعریفی کلمے ادا ہوئے۔ شاباش، آپ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کی توقع ایک منجھے ہوئے سنائپر سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب کیا کریں گے؟ میں مستفسر ہوا۔ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں، اسے رائے کا اظہار نہیں لٹھ مارنا کہتے ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تو سمجھ لو اب ہم لٹھ مارنے جوگے ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے واکی ٹاکی نکال کر اسے دکھایا۔ یہ آخری مقتول سے چھینا ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی۔ ویسے اسے مار کر آپ نے دشمن کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے، اس نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ استاد جی، میں مجبور تھا، ورنہ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ ایسا کر کے میں نے دشمن کی تلاش کو ایک متعین رخ مہیا کر دیا ہے۔ ہاں، میں نے ان کی گفتگو وائرلیس پر سنی ہے، وہ جنگل کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچھا، اب اسے آن کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم کب تک ان کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ یہ بدشگونی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، کہتے ہوئے میں نے واکی ٹاکی آن کر دیا، مگر دشمن کے کسی آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے تک خالی شائیں شائیں سننے کے بعد استاد صادق بولا، غالباً انہیں واکی ٹاکی کے غائب ہونے کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے فریکوینسی تبدیل کر دی ہے۔ مگر اسی وقت واکی ٹاکی سے ابھرتی کنٹرول کی آواز نے استاد صادق کے اندیشے کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ کال سائن نمبر 5 اور نمبر 6 سے ان کی لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ دونوں گروپ جنگل کی مغربی طرف سفید نالے میں پوزیشن لے چکے تھے۔ جنوبی سمت قریباً 8-10 کلومیٹر دور ایک اور گروپ پہنچ گیا تھا، جو اگلے مورچوں سے ایک 2 آدمی اکٹھے کر کے جمع کیا گیا تھا۔ اس گروپ کے ساتھ کنٹرول کا رابطہ کسی بڑے وائرلیس سیٹ پر تھا، کیونکہ وہ لوگ واکی ٹاکی کی رینج سے دور تھے۔ ان کی بابت شمالی اور مغربی اطراف میں موجود پارٹیوں کو کنٹرول نے آگاہ کیا تھا۔ کنٹرول بار بار انہیں احتیاط سے حرکت کرنے کی تلقین کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سنائپر کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے تھے، ایک ایسا سنائپر جو ان کے 9 بندوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ بس اب بند کر دو، استاد صادق نے مجھے واکی ٹاکی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد صورتحال معلوم کریں گے۔ مسلسل آن حالت میں رہنے پر بیٹری جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک اضافی بیٹری بھی ساتھ لایا ہوں۔
میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا مگر واکی ٹاکی آف کرنا میں نہیں بھولا تھا کہہ کر اس نے کسی قسم کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ سورج کافی دیر ہوئی پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا، اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ شاید وہ رات کو جنگل میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، میں نے اندازہ لگایا۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اگر ان کا گہراؤ مکمل ہو چکا ہے تو وہ صبح تک کارروائی کو مؤخر کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری رات انتظار کرنے میں ان کا نقصان ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ ظاہر ہے ہمارا جنگل میں چھپا ہونا ایک اندازہ ہی تو ہے، اور اندازوں کا غلط ہونا حیران کن نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس پانی موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سا ہوگا، چاہیے کیا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، میری واٹر بوٹل بھری ہوئی ہے۔ پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی پڑے گی، نامعلوم کب تک چھپنا پڑے۔ چشمے کی جگہ مجھے معلوم ہے مگر فاصلہ زیادہ ہے، میں نے انکشاف کیا۔ چشمے تو یہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں، البتہ انہیں ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ اگر نقشے میں موجود ہوئے پھر تو ان کی تلاش آسان ہوگی۔ یہ عارضی اور چھوٹے چشمے ہیں، یہ نقشے پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ کچھ کھانے کا موڈ ہے؟ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ کچھ تو یوں کہہ رہے ہو جیسے دسیوں کھانے یہاں پر موجود ہیں۔ میں کھسیا کر بولا، سر کچھ نہ کچھ تو موجود ہے نا۔ اچھا فی الحال گفتگو سے پرہیز کرو، نائٹ ویژن سائٹ سے چاروں جانب کے علاقے کو یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو، کیا پتہ دشمن پیش قدمی کر رہا ہو۔ نائٹ ویژن سائٹ کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس وائرلیس سیٹ موجود ہے۔ میں نے واکی ٹاکی آن کر لیا۔ چند لمحوں کی شاں کے بعد ایک آواز ابری، کنٹرول فار آل اسٹیشنز، اوکے رپورٹ دیں گے۔ نمبر 5 نے الفابیٹ کی زبان میں جواب دیا، آسکر کلو اوکے۔ نمبر 6 کنٹرول نے اگلا کال سائن پکارا، نمبر 6 آسکر کلو۔ نمبر 6 نے جواب دیا۔ وہ فردن تمام پارٹیوں کو پکارتا گیا اور متعلقہ پارٹی لیڈر جواب دیتا گیا۔ سب اچھا کی رپورٹ لے کر اس نے تمام پارٹیوں کو اگلے حکم کے انتظار کا مجدہ سنایا۔ یقیناً اس نے پارٹیوں کو آگے بڑھنے یا اپنی جگہ پر رات گزارنے کا انتظار کرنے کی بابت حکم سنانا تھا۔ میں بھی واکی ٹاکی بند کیے بغیر محو انتظار رہا۔ 10-15 منٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام پارٹیوں کو اپنی جگہ پر ٹھہرے رہ کر صبح سویرے تک پیش قدمی کی کارروائی مؤخر کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ میں نے واکی ٹاکی بند کرتے ہوئے کہا، مطلب وہ ڈر گئے ہیں؟ نہیں یار، ایک سنائپر کو رات کے وقت اس جنگل میں ڈھونڈنا یقیناً بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے جنگل کو تقریباً گھیرے میں لے لیا ہے، کل دن کی روشنی میں اطمینان سے اپنا شکار ڈھونڈ لیں گے۔ اگر آپ ٹھیک ہوتے تو کیا ہم یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے رہتے؟ تو کہاں جاتے؟ اس جنگل سے نکل بھاگتے۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لے چپے چپے پر اپنے آدمی تعینات نہیں کر سکتے، ان کے گھیرے میں کئی شگاف ہوں گے۔ ذیشان، آتے وقت دشمن کی بے خبری میں ان راستوں سے گزرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ ہم نے نقشے کو بھی بس سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ آج دن کو میں بڑی باریکی سے علاقے کا نقشہ کھنگال چکا ہوں۔ اس جنگل کے مشرقی طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے، جنگل کی جانب سے سارا سلسلہ سیدھی کھڑی چٹانوں پر مشتمل ہے، جنہیں نقشے کی زبان میں اسکارپمنٹ کہتے ہیں، اور ایسی چڑھائیاں کوئی کوپیما ہی سر کر سکتا ہے۔ مغربی جانب ان کے کسی سیکٹر کا بیس ہے، غالباً آپ جیسے لالی سیکٹر بتلا رہے تھے، اور اسی پہاڑی سلسلے پر ان کی 2 اور پوسٹیں بھی موجود ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو اس جانب سے اس وقت بھاگ نکلنا جبکہ پوسٹوں کے سنتری چوکنا ہو نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ شمال کی جانب تنگ درے کی روڈ اور سفید نالا ہے، یہ دونوں راستے کھلی کتاب کی مانند ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ راستہ دشمن کے علاقے کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بے وقوف ہی اس سمت نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اب رہ گئی جنوب کی سمت، تو اس جانب چپے چپے کی نگرانی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سر، آپ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، بس صورتحال کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا چھوڑے سر، پیٹ پوجا کرتے ہیں۔ میں نے اسمال پیک سے بنے ہوئے چنے کے بسکٹ نکال کر کھانا شروع کر دیے۔ یہ غذائیت سے بھرپور بسکٹ تھے، چند بسکٹ ہی آدمی کو 24 گھنٹے کی توانائی مہیا کر دیتے تھے۔ یہی بسکٹ استاد صادق کے پاس بھی موجود تھے۔ میری ترغیب پر اس نے بھی بسکٹ چبانے شروع کر دیے۔ اس نے بسکٹ کھا کر کہا، پانی مجھے بھی پلاؤ۔ یہ لیں، پہلے آپ پی لیں۔ میں نے اپنی جگہ سے سرک کر واٹر پائپ اس کی جانب بڑھا دیا۔ بہت میٹھا پانی ہے اس چشمے کا۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد اس نے واٹر پائپ میری جانب بڑھا دیا۔ واقعی سر، بہت عمدہ پانی ہے۔ اچھا اب آرام کر لو کیونکہ صبح ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ کا پاؤں دیکھ لوں۔ میں استاد صادق کی طرف بڑھ گیا۔ واقعی اس کا پاؤں کافی سوجا ہوا تھا، سوجن پنڈلی تک پھیل گئی تھی۔ اس کا علاج کسی اسپتال میں ہی ممکن تھا۔ میں نے اپنی جگہ واپس آ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے اعصاب جتنے بھی مضبوط ہوتے میرا پہلا مشن تھا، اور ایسے حالات سے پہلی بار میرا واسطہ پڑ رہا تھا۔ گزشتہ رات کی طرح مجھے اس رات بھی بس واجبی سی نیند آئی، بار بار آنکھ کھل جاتی۔ چند بار میں نے واکی ٹاکی آن کر کے دشمن کو بھی سننے کی کوشش کی،
बस एक मरतबा उन्हें सब अच्छा कहते हुए सुना, उसके अलावा खामोशी छाई रही। हमारी आज की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।